اس دنیا کے اندر بہت سارے تہذیبیں اور سویلائزیشن گزری، چاہے وہ یونان کی تہذیب ہو یا پھر اس سے بھی پرانے جو تہذیبیں گزری ہیں۔ ہر تہذیب میں، ہر ملک اور ہر علاقے میں عورتوں کی عزت اور ناموس کو ہمیشہ کچلا جاتا رہا اور ان کو ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں بعثت کے بعد اسلام کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو جو مقام اور مرتبہ اور جو اسٹیٹس دیا دنیا کے اندر، دنیا کے کسی اور مذہب کے اندر عورتوں کو وہ مقام اور مرتبہ عطا نہیں کیا گیا۔ ہمارے ہندوستان کے اندر آپ اگر تاریخ کے اوراق پلٹ کر کے دیکھیں گے تو ستی ساوتری جس کو کہا جاتا ہے، ستی کا رواج تھا۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا، انتقال کر جاتا، تو اس کے عورت کو اس کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا۔ یہ معاملہ تھا ہمارے ہندوستان کا۔ ایران، چین اور یورپ کے اندر آپ دیکھیں گے عورتوں کو بالکل حقیر، جس کی کوئی وقت نہیں، ایسا سمجھا جاتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اللہ کے فرمان کے مطابق عورتوں کے مقام اور مرتبے کو دنیا والوں کے سامنے جس طریقے سے پیش کیا ہے، پوری دنیا کے مذاہب جو ہے اس چیز سے بالکل نابلد ہیں اور پیچھے۔ اب اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنی آخری اور سب سے عظیم آسمانی کتاب میں ایک پوری مکمل سورہ نساء کے نام سے، عورتوں کے نام سے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے، خاص کر کے نازل کیا ہوا ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سورہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا قرآن مجید کے اندر، لیکن مردوں کے نام سے خاص کوئی سورہ نازل اللہ نے نہیں کیا۔ لیکن عورتوں کا مقام اور مرتبہ اللہ کے یہاں، اللہ کی شریعت میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جتنا ہے کہ ایک مکمل سورہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے نام سے نازل کیا۔ اسلامی ماں اور بہنوں کو اور بیٹیوں کو اور دوسری عورتوں کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اسلام نے ان کی عزت و تکریم کرتے ہوئے اپنے سب سے آخری اور عظیم کتاب میں، جو قیامت تک پڑھی جانے والی ہے، قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اس میں عورتوں کے نام سے ایک مکمل سورہ نازل فرمایا۔ اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے گھر کی جو مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان سب کو ہمیشہ سورہ نور اور سورہ حجرات ضرور پڑھنا چاہیے ترجمے کے ساتھ۔ گھریلو زندگی کس طریقے سے گزاری جائے، گھر کے ماحول کو کس طریقے سے بہتر بنایا جائے، گھر کے احکام کیا ہے، کس طریقے سے بچوں کی تربیت اور پرورش کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیتیں نازل کر کے اس کی وضاحت فرمائی۔ علماء کرام ایسے نہیں کہتے، قرآن مجید کے اندر زندگی کے ہر شعبے اور گوشے کے تعلق سے اللہ نے احکام نازل کیے۔ نبی کی سیرت اور نبی کی سنت کے اندر زندگی کے تمام گوشے کے بارے میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ کوئی ایک گوشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ترک نہیں کیا۔ ہر شعبے کے اندر بچے کی پرورش، بچے کی پیدائش، بچے کی تربیت، بچے کی تعلیم اور تعلم، عقیدہ کس طریقے سے بچوں کو سکھایا جائے، گھر کے ماحول اور ایٹماسفیئر کو اسلامی کس طریقے سے بنایا جائے، گھر کی عورتوں کے کانشس اور سب کانشس میں اسلام کے احکام کس طریقے سے ڈالے جائیں، ہم سوچ نہیں سکتے۔ آپ غور کریے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آج ہماری مائیں، اسلامی بہنیں جو اپنے آپ کو ویل کلچر اور ویل سیٹلڈ اور اچھا تعلیم یافتہ سمجھ کر کے جو آفیسز میں کام کرتی ہیں اور جو ورکنگ وومن ہیں، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام کو ہم اپنے آپ پر تھوپیں گے تو ہم
آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے، ہم آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے۔ لیکن آپ دیکھیے ہر شعبے میں جن بچیوں نے، لڑکیوں نے، آپ دیکھیے اولمپک میں اسکارف لگا کر کے اور اسلامی شعار کو پہن کر کے گولڈ میڈل حاصل کرنے والی بچیاں بھی ہیں، برونز میڈل حاصل کرنے والی بچیاں بھی۔ اس سال کی بات میں کر رہا ہوں، آپ اولمپک میں آپ اٹھا کر کے دیکھیے، گوگل کر کے آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین کے احکام پر آپ عمل کریے گا، اللہ رب العالمین آپ کا اسٹیٹس اور مقام جو ہے دنیا والوں کے سامنے سب سے الگ اور سب سے اعلیٰ رکھے۔ لیکن ہم نے، ہمارے گھر کی عورتوں نے، بچیوں نے، بیٹیوں نے، بیویوں نے اللہ کے احکام کو یاد کرنا، اس پر عمل کرنا ترک کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا ہے، صرف وہ دنیا کے سامنے دکھاوے اور زینت کا سامان بن کر کے رہ گئی ہیں۔ عزت کی نگاہ سے شاید کوئی دیکھے، جب ہم شعار کے مطابق اپنے آپ کو اور اللہ کے احکام کے مطابق اپنے آپ کو سجا کر کے، سوار کر کے باہر نکلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہر شیطانی سوچ سے، ہر شیطانی نگاہ سے ان کی حفاظت فرمائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلی بیوی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں آپ کھانا لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جایا کرتی تھی۔ معمول کے مطابق ایک روز آپ گھر سے نکلی کھانا لے کر کے، ابھی غار حرا کے اندر داخل نہیں ہوئی ہے، غار حرا میں پہنچی نہیں ہے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام کہا ہے، آپ کہیے گا کہ اللہ نے آپ اپنا سلام بھیجا ہے۔ کس کو؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ وہ کیسی عورت تھی، وہ کس طریقے کی خاتون تھی؟ ان سے زیادہ مال و دولت والی خاتون عرب کے اندر کوئی نہیں پایا جاتا تھا۔ بڑا بڑا عرب اور قریش کا جو سردار تھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنا چاہتا تھا، یہ خواہش رکھتا تھا کہ کاش میرا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس دور کی بزنس ٹائکون مانی جاتی تھی، بزنس وومن تھی، اور بڑا بزنس انہوں نے اپنے والد کا سنبھال کر کے رکھا تھا، سٹیبل کر کے رکھا تھا، اور اس میں 4 چاند لگایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم اسلام کے احکام پر عمل کریں گے، اسلام کے قوانین پر چلیں گے، اسلام کے مطابق شعار کو ہم استعمال کریں گے، اسلامی کیریکٹرسٹکس کو اپنائیں گے تو ہم آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے، ہم لوگوں سے پیچھے چلے جائیں گے؟ اور اگر ہم پیچھے بھی ہو جائیں، اگر دنیا ہمیں آؤٹ ڈیٹڈ سمجھے، لیکن اگر اللہ کی نگاہ میں ہم نیک بندی ہیں تو یہ ہمارے لیے دنیا کی ناراضگی سے کہیں زیادہ بہتر۔ یہ میسج سورہ نساء کے اندر کہ عورتوں کو اللہ نے عزت و تکریم کی چیز بنائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عورتوں کے لیے مجھ کو اس دنیا میں پیدا کیا، حببا، مجھ کو محبت میری ڈالی گئی ہے عورتوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری بیویوں کی عزت و تکریم کرنے والے، ساری بیویوں۔ آپ کبھی سیرت پڑھ کر کے دیکھیے، اٹھا کر کے دیکھیے، کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارا ہو، کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دھتکارا ہو؟ آپ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ شخص ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے اعتبار سے۔ وہ خصوصیت ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم فریضے کی طرف نشاندہی کی، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلًا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر شادی اور نکاح کا معاملہ تو ہم سارے لوگوں کے سامنے، کتنے اخراجات ہو رہے ہیں، کتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، کتنا ڈیکوریشن کیا جا رہا ہے، کھانے میں کتنا پیسہ لگایا جا رہا ہے، جہیز اور ویڈو میں کتنا پیسہ لگایا جا رہا ہے، ڈوری میں۔ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لون صرف 2 اور 4 لاکھ روپے کا ہم بک کر کے اپنے بچے اور بچیوں کی شادیاں اور ریسپشن کر رہے ہیں،
لیکن شریعت اسلامیہ نے سب سے پہلے جس چیز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اللہ نے جس کا حکم دیا ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدْقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اپنی عورتوں کو تم سب سے پہلے کیا دو؟ حق کے مہر ادا کر دیا۔ ہم دکھاوے کے لیے لکھوا لیتے ہیں 50,000 روپے، 1,00,000 روپے، 1.5 روپے، ایک فلیٹ، اتنی زمینیں، اتنی جائیدادیں، لیکن وہ پوری زندگی کیا ہم کبھی ادا کرتے ہیں؟ ایکسیپشن ہر جگہ ہے، بہت سارے ایسے نیک نوجوان اور لوگ بھی ہیں، اللہ کے بندے بھی ہیں، جو فوراً نکاح کے وقت ہی یا پہلی ملاقات میں مہر کی رقم اپنے بیوی کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں، کیونکہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ مہر کی ملکہ جو ہے وہ عورت، بیوی ہے، وہ جس طرح چاہے خرچ کرے، آپ کو دینا چاہے آپ کو دے، اپنے اوپر خرچ کرنا چاہے اپنے اوپر خرچ کرے، اپنے پاس وہ جمع کر کے رکھے، وہ اس کا مال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ اور نکاح کے اندر 5 فرض چیزیں جو ہیں، سب سے پہلی چیز اللہ نے بتائی سورہ نساء کے اندر، ایجاب و قبول۔ ایجاب و قبول جو مولانا صاحب یا عالم صاحب کرواتے ہیں کہ میں نے بچی کو اتنا مہر کے بدلے میں آپ کے نکاح میں دیا، کہ آپ نے قبول کیا، یہ واجب ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز ملکیت۔ ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ رافضیوں کے اندر، شیعوں کے اندر نکاح متع چلتا ہے۔ نکاح متع، جس کو ہم عام زبان میں اگر ہم کہیں تو کانٹریکٹ بیسس نکاح جو ہوتا ہے، کہ ہم 1 سال کے لیے شادی کر رہے ہیں، 10 لاکھ روپے دے رہے ہیں، 1 سال پورا ہوا، آپ اپنے راستے چلیں گے، ہم اپنے راستے چلے جائیں گے۔ یا پھر 6 مہینے کے لیے ہم شادی کر رہے ہیں، کانٹریکٹ کر لیا ہم نے، 6 مہینے کے بعد آپ اپنی زندگی دیکھیں گے، ہم اپنی زندگی۔ یہ نکاح متع جو شیعوں کے اندر، رافضیوں کے اندر آج بھی رائج ہے، جس کو اسلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً سن 7 ہجری میں حرام قرار دے دیا ہے، اس کے بعد جائز اور درست نہیں ہے کسی کے لیے کہ کانٹریکٹ بیسس کوئی شادی کر لے۔ اور اسی سورہ نساء کے آیت میں اللہ نے حلالہ کو بھی حرام قرار دے دیا، کیونکہ اس میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دن اپنے پاس رکھیے، پھر آپ اس کو طلاق دے دیجیے گا، ہم پھر نکاح کر لیں گے، یہی حلالہ، اس کو بھی حرام قرار دیا۔ تو یہ بھی نہیں، ملکیت ہونی چاہیے۔ ایجاب و قبول ہو گیا، نکاح ہو گیا، تو پھر وہ عورت پوری آپ کی ملکیت میں آ جائے گی، آپ کی جنسیت میں آ جائے گی، اور آپ اس کے دیکھ ریکھ کرنے والے، اس کے نان و نفقہ کا، اس کے ہر ضرورت کا خیال رکھنے والے، اس کے ہر ضرورت کو پورا کرنے والے آپ رسپانسبل اور ذمہ دار ہوں گے۔ تیسری چیز ہے کہ گواہ ہونے چاہیے، 2 عاقل، بالغ، سمجھدار گواہ ہونے چاہیے، ایماندار، بھروسے مند، جو دونوں طرف سے ایک ایک کر کے گواہی دیں گے۔ چوتھی چیز ہے ولی کا ہونا۔ چوتھی چیز ولی کا ہونا۔ بغیر ولی کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس نکاح کے اندر ولی نہیں ہے، فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، وہ نکاح فاسد ہے، باطل ہے، جائز نکاح نہیں ہے۔ اگر ایسے نکاح سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو ولد الزنا کہا جائے گا، وہ حلال بچہ نہیں کہا جائے گا۔ اور 5ویں چیز جو میں نے بتایا پہلے ہی، مہر، جو آپ کو ایٹ اے ٹائم یا تو نکاح کے وقت دے دینا ہے، یا پھر پہلے ملاقات آپ جب کریں گے اس وقت آپ کو دے دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کن کن عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے، مرد کن عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، جس کو ہم محرم اور غیر محرم کہتے ہیں۔ ماں سے شادی نہیں کیا جا سکتا ہے، بہن سے شادی نہیں کر سکتے ہیں، خالہ سے شادی نہیں کر سکتے ہیں، پھوپھی سے شادی نہیں کر سکتے ہیں، بھانجی سے شادی نہیں کر سکتے ہیں، اور بھتیجی سے شادی نہیں کر سکتے ہیں، اور چچی، اس سے شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ 7 طرح کی عورتیں ہیں باپ کے رشتے میں، جن سے نکاح کرنا جائز اور درست نہیں، جس سے نکاح آپ نہیں کر سکتے۔ باقی جتنی بھی عورتیں ہیں ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے، ان سے نکاح کر سکتے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کی نکاح میں ایک ساتھ 2 بہنیں نہیں رہ سکتی۔ ایک آدمی ہے، بڑی بہن سے نکاح کر لیا اور وہ اس کے نکاح میں ہے، اور اس کی چھوٹی بہن سے یا منجلی بہن سے بھی نکاح کرنا چاہے، شریعت نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ اسی طریقے سے پھوپھی اور بھتیجی کو ایک ساتھ ایک آدمی کے نکاح میں رکھنے سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے خالہ اور بھانجی کو
ایک ساتھ ایک آدمی کے نکاح میں رکھنے سے منع. خالہ سے شادی کیا آپ نے, طلاق ہو گیا یا اس کا انتقال ہو گیا یا آپ نے اس کو چھوڑ دیا, تو پھر اس کی بھانجی سے کر سکتے ہیں, پھوپھی اگر ہے انتقال ہو گئی اس کی بھتیجی سے کر سکتے ہیں, ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے. کسی بڑی بہن سے آپ نے نکاح کر لیا, اس کا انتقال ہو گیا یا پھر اس کو آپ نے طلاق دے دیا, تو اس کے بعد آپ اس کی بہن سے نکاح کر سکتے ہیں, لیکن ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز اور درست نہیں ہے. اسی طریقے سے سسرالی رشتے میں 4 رشتے بتائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور شریعت نے ساس سے آپ شادی نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جو ساس کے بعد اس کے اوپر جتنی بھی ہیں ساس ہیں, ان کی والدہ ہیں, ان کی والدہ ہے, اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اس کی بہن ایک ساتھ نکاح میں اگر رہے تو اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے بتلایا ہے کن کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے اور کن عورتوں سے نکاح کرنا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم. یہ پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے اندر 7 اقسام گنوائے ہیں کن کن عورتوں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے, حرام ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم مسئلہ وراثت کا بیان کیا, ایک اہم مسئلہ وراثت کا بیان کیا, اور وراثت میں جو معیار بنایا ہے, وراثت کی تقسیم کتنا, کس کو کتنا حصہ ملے گا, اس میں معیار اللہ رب العالمین نے بنایا ہے عورتوں کو. بہت ساری عورتیں یہ سمجھتی ہیں جو پڑھی لکھی اور ابروڈ سے پڑھ کر کے آئی ہوئی یا پھر ورکنگ وومن ہے, وہ سمجھتی ہیں کہ اسلام کے اندر عورتوں کے مقام اور مرتبے کو دبایا گیا ہے, چھپایا گیا ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں, اس کی کوئی حقیقت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو بالکل برابر رکھا ہوا ہے, بناوٹ کے اعتبار سے, ساخت کے اعتبار سے, فزیکل اعتبار سے تبدیلیاں ہیں, لیکن مساوات کے اعتبار سے, ایکویلٹی کے اعتبار سے اسلام نے مرد اور عورت کو برابر رکھا ہوا ہے, مرد اور عورت کو برابر رکھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, لڑکے کو یا مرد کو کتنا حصہ دیا جائے گا, 2 عورتوں کے حصے کے برابر. مرد کو یعنی معیار بنایا گیا, بلکہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار بنایا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کتنا مقام اور مرتبہ دیا ہے اور اس کا کتنا خیال رکھا ہے. اس لیے ہماری مائیں اور بہنیں جو ہیں وہ اسلام کے تمام احکام کو اپنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی میں آپ کی عزت و تکریم رکھی ہے. اسلام نے, اللہ نے, شریعت نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گھر کی زینت بنایا ہے, آپ کو گھر کا ملکہ بنایا ہے. آپ اپنے اس مقام اور مرتبے سے اپنے آپ کو گرائیے مت. آپ بازاروں کی زینت نہ بنیے, لوگوں کے نگاہوں کا نشانہ نہ بنیے. آفس میں آپ کو دبایا جائے, اور کتنے معاملات آتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر, پرنٹ میڈیا کے اندر, الیکٹرانک میڈیا کے اندر, اور لڑکی یا بچی کام کر کے گھر سے واپس آ رہی ہے, غائب ہو گئی ہے, آفس جا رہی ہے, غائب ہو گئی ہے, آفس کا باس اس سے ابیوز کرتا ہے, اس کا کلیگ کوئی ابیوز کرتا ہے. سارے معاملات ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں, پھر بھی ہماری ماؤں کو, بہنوں کو, بچیوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا معاملہ کیا. آخری بات وراثت کے تعلق سے, مرد حضرات آج جو پڑھے لکھے اپنے آپ کو انٹلیکچوئل ہم سمجھتے ہیں, ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وراثت میں جس کا جو حصہ ہے, ماں کا حصہ ہے, باپ کا حصہ, بیٹی کا حصہ ہے, بہنوں کا حصہ ہے, بھائی کا حصہ ہے, اور پوتی کا, اس کے بعد اس کے پوتی, لکڑ پوتی, جتنا بھی نیچے ہیں سب کا حصہ شریعت نے متعین کیا. بہن کا حصہ آج ہم یہ کہہ کر کے کہ ہم نے اس کی شادی کروا دی, اس کے شادی میں خرچ ہو گیا, ہم اس کا حصہ کھا نہیں سکتے. اللہ رب العالمین آخرت میں ہمارا گریبان پکڑے گا. ہم اپنے بچیوں کی, اپنے بہنوں کی تعلیم پر ہم نے پیسہ خرچ کیا, تو بعد میں ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم نے تعلیم میں تمہارے خرچ کر دیا, اب باپ کی وراثت سے تم کو حصہ نہیں ملے گا. ہم یہاں اپنی طاقت کے زور پر اور پیسے کے زور پر بچ جائیں گے, لیکن کل بروز قیامت اللہ رب العالمین گریبان پکڑے گا کہ تم نے اپنے بہن کا حصہ کیوں نہیں دیا. تو اللہ کے واسطے ہم وراثت کے ان تقسیم کو سمجھیں, جس کا جو حصہ ہے امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ جو شریعت نے فکس کیا ہے,
اس کو ہم ادا کریں. علماء کرام سے وراثت کا مسئلہ سمجھ کر کے ہم اپنے پراپرٹی اور اپنے گھر اور اپنے جائیداد اور اپنے پیسے کا بٹوارا کریں. شریعت نے جو حق رکھا ہے، شریعت نے جو وراثت کی تقسیم کی ہے اس کے مطابق، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے زندگی کے اندر، تجارت کے اندر، مال کے اندر برکت عطا فرمائے. ہم اللہ رب العالمین سے چھپا نہیں سکتے معاملات کو، ہم بھاگ نہیں سکتے اللہ رب العالمین سے. قرآن کو ہم اس طریقے سے پڑھیں، قرآن کو ہم اس طریقے سے غور و فکر کر کے سمجھیں، قرآن کے آیات میں ہم اس طریقے سے ڈیپلی مطالعہ اور اسٹڈی کریں، تاکہ ہماری زندگی کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، وہ ختم ہو دھیرے دھیرے، اور ہم ایک ایک کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو اپناتے جائیں، اللہ کے احکام کے مطابق عمل کرتے جائیں، اور اپنی زندگی اور دنیا اور آخرت سب کو بہتر بناتے جائے. یہی میسج سورہ نساء کے اندر اللہ نے خاص طور سے عورتوں کے تعلق سے دیا ہے. اور ایک بات، اللہ نے سورہ نساء کی جو شروعات کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. سورہ نساء کے اندر اللہ نے اس سورہ کی ابتدا تقویٰ کے الفاظ سے اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو بتائے کہ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ڈرتے رہو. کس کے بارے میں؟ عورتوں کے بارے میں. عورتوں کے بارے میں اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو، کیونکہ آدم علیہ السلام کے پسلی سے، اوپر والی پسلی سے اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ہمارے پورے پسلی میں اوپر والی جو پسلی ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے. عورتوں کو ہم زیادہ سیدھا کرنے جائیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیکسیبل طریقے سے اور پولائٹلی طریقے سے، شفقت اور محبت کے ساتھ ہم اپنے گھر کے عورتوں کے ساتھ معاملات کریں، سمجھا بجھا کر کے اپنے گھر کے ماحول کو بہتر اور اچھا رکھیں، تاکہ اللہ رب العالمین اچھے طریقے سے، اسموتھلی طریقے سے ہمارے گھریلو زندگی کو آگے بڑھائے اور وہ رشتہ تا دیر قائم رہے. اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کے اندر برکت عنایت فرمائے. ہم عورتوں کے تعلق سے ہمیشہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈرتے رہیں اور ان کے حقوق ادا کرنے والے بنیں، والدین کے حقوق ادا کرنے والے بنیں، بیوی اور بچوں کے حقوق ادا کرنے والے بنیں، تاکہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعہ آخرت میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.